السلام علیکم جی. بیماری کے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں. اگرچہ میں بہت سارے ویلاگز ایک ہفتے کے ریکارڈ کروا گیا تھا، آپ کو شاید ریلیونٹ بھی لگے ہوں، لیکن بہرحال وہ نے کہا کہ حاضری آپ کو زیادہ نہ کھلے، تو یہ جو چند دن کا وقفہ ہے اس کے لیے معذرت. اس وقت میں نے اس وقت ایک ویلاگ ریکارڈ کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، جس کے اندر میں نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم کی لڑائی اب میڈیا کے محاذ پہ لڑی جائے گی، اور اس کا جو سب سے پہلا تجربہ، کامیاب تجربہ حکومت کی طرف سے اور حکومت کے سرپرستوں کی طرف سے کیا گیا تھا، وہ لاہور کے اندر پی ڈی ایم کا آخری جلسہ تھا، جس کے اندر انہوں نے اس کو میڈیا کمپین کے ذریعے ناکام قرار دلوایا تھا. عزلی اصحاب سے میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا وہ کوئی ناکام جلسہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے میڈیا کے اندر اس کو اور پورا این بلاک اس کے اندر لانچ کر کے انہوں نے اس کو ناکام ثابت کروایا، اور اس کو ڈسکس کروائی جا رہے ہے جی. اچھا، اب اسی فارمولے کے تحت حکومت جو ہے وہ اسی فارمولے کے تحت ہوگی، اور حکومت اسی فارمولے کے تحت ہو رہی ہے. فرق کیا ہے اب اس میں دیکھنے کا؟ فرق کیا ہے؟ عمران خان صاحب اپنے، یہ میں ایک الگ ویلاگ کروں گا، عمران خان صاحب جو اپنے وزراء ہیں ان کے اوپر کیوں جھپٹتے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں، اور اگر وہ یہ ثابت کر لیتے ہیں تو کہ جناب پی ڈی ایم کا لاہور کا جلسہ ناکام تھا، تو وہ یہ کیوں نہیں ثابت کر پاتے کہ ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے جب پرفارمنس اچھی انہوں نے ثابت کرنی ہوتی ہے نا، تو وہ صرف ان کی ٹیم کرتی ہے، تو ان کی ٹیم کی یہی اوقات ہے. ٹھیک ہے، اور جب پی ڈی ایم کا جلسہ کرنا ہوتا ہے نا تو پھر لانے والے بھی ساتھ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ جو چیز ثابت نہیں کر سکتے وہ کیوں ثابت نہیں کر سکتے، اور وہ جو چیز ثابت کرتے ہیں وہ کیسے ثابت کر لیتے ہیں. اس لیے جو اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم ساتھ نہیں ہیں اور ایک پیج پھٹ گیا ہے تو وہ جھوٹ پہ بولتا. ٹھیک ہے، اگر ایک پیج پھٹ گیا ہوتا اور ہم ساتھ نہ ہوتے تو کوئٹہ میں جا کے تو ان کے ورثاء کو، جو وہاں پہ مقتولین ہیں، جو شہداء ہیں، ان کے ورثاء کو پدرا نہ کیا جاتا، انہیں بتایا نہ جاتا کہ آپ کون ہیں اور کون نہیں ہیں. وہ انہوں نے بتایا نا جی، پھر پدرا کیا. تو خیر یہ ایک اس میں تھا. صحافت کے اوپر جی ہو رہا ہے، اور بنیادی طور پہ مولانا فضل الرحمان کہ اس کے بعد کہ ہم پنڈی آ رہے ہیں، تو پھر پنڈی والوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہماری طرف نہ آئیے گا. ٹھیک ہے، ظاہر ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ ہماری طرف نہ آئیے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے انکار بھی کیا ہے، تو آ تو گئے نا آپ اب اس کے اندر. ٹھیک ہے نا، ورنہ تو حکومت کا ایک محکمہ تھا اور حکومت کو اس کا جواب دینا چاہیے تھا، اور اگر حکومت نے جواب نہیں دیا اور آپ نے خود جواب دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی لیول پہ آپ نے تسلیم تو کر لیا نا کہ آپ ہیں. تو خیر بڑے لوگ ہیں ہم، تو ویسے ہی پہلے ہی زخمی حالت میں ہیں، ٹانگیں کھلے نہیں ہیں ابھی، تو کیا ضرورت ہے ادھر پنگا لینے کی. ٹھنڈ ویسے ہی بہت لگتی ہے مریض آدمی کو. تو یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے آگے سے کیا اور کیا خوب کہا ہے، واہ. اسے کہتے ہیں سیاست کے اندر آپ کو زبان و بیان کے اوپر عبور حاصل ہونا. وہ نہیں زبان و بیان کے اوپر عبور حاصل ہونا کہ ہر تقریر کے بعد گیدڑ کوٹ لاگ رہی ہو نا، بلاک بول نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہر تقریر کے بعد اب گیدڑ کوٹ لگتی ہے موصوف کی، کوئی نہ کوئی ایسے اس کے اندر یخ مارتے ہیں، بونگی مارتے ہیں کہ اس کے بعد پھر مخالفین کے یا ناقدین کے ہاتھ میں ایک نقطہ آ جاتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے. کچھ احباب کی ڈیوٹی لگی، 12 کے قریب یوٹیوبر جو تھے ان کو بلایا گیا، اور 1200 کے قریب ایسے ہیں جن کو نہیں بلایا گیا لیکن ان کو ہدایات واٹس ایپ کے ذریعے جاتی ہیں، اور وہ لگے ہوئے ہیں ایک بات کے اوپر، کیا ثابت کرنے کہ پی ڈی ایم کا اتحاد ٹوٹ گیا. نمبر 1 پی ڈی ایم ناکام ہو گئی. نمبر 2 پی ڈی ایم ناکام کیسے ہو گئی؟ یار یہ جس زبان کے اندر میں اب بات کر رہا ہوں، کیا یہ پی ڈی ایم کے وجود میں آنے سے پہلے ہو سکتی تھی؟ ٹھیک ہے نا، یہ جس زبان کے اندر ہم آپ بات کر رہے ہیں، یہ یوٹیوبر جو حکومت مخالفین ہیں، وہ بھائی اس سے ہلکی بات کے اس سے ہلکی زبان میں تنقید فرمائی تھی، خاکسار نے چک کے لے گئے. بھائی فسطائیت اور گسٹاپوازم کا ایک ماحول پیدا کر دیا گیا تھا اس ملک کے اندر.
تو یہ جو آپ کو اور مجھے تھوڑی بہت بات کرنے کی اجازت ملی ہے، یا وہ انہوں نے ایک قدم پیچھے ہٹایا ہے اس محاذ سے، تو یہ پی ڈی ایم کی عنایت ہے نا، پی ڈی ایم کی عطا ہے نا. تو پی ڈی ایم ناکام تو نہ ہوئی اپنے مقاصد کے اندر، نمبر 1. نمبر 2، کیا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کچھ لوگوں کے نام لیے جانے کے بعد منتیں ترلے نہیں ہو رہی؟ یہ ساڈا نا نہ لو، آپس ہی جو کچھ کرنا ہے کرو، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا پی ڈی ایم ناکام ہو گئی؟ نہیں بھیا نہیں، پی ڈی ایم ناکام نہیں ہوئی. پی ڈی ایم اپنے مقاصد سے زیادہ مقاصد حاصل کر گئی ہے. سیاسی تحریک کا یہی تو حسن ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ سامنے رکھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، بیک اینڈ کے اوپر اس کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں. توپ کا لائسنس لینے جائیں گے تو ہی پستول کا لائسنس ملے گا. پی ڈی ایم نے جو اتنے بڑے بڑے مطالبے رکھیں گے تو چھوٹے چھوٹے مطالبات پھر ہی جا کے اس کو پائیں گے نا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مذاکرات میں بیٹھنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے مطالبات ان کے مانے جا رہے ہیں یا مانے گئے ہیں. ادروائز تو میرا مطلب ہے کہ ہم جس کو چاہتے تھے ایک پریس ریلیز جاری کر کے نیب اس کی ماں بہن آگے پیچھے دادا پردادا سب کو برابر کر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک انکار ہی تھا نا، بس وہ انکار جو تھا وہ پھر لے گیا، سب کو لے دے گیا. اب سرتا پا سرکار کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ مانڈوی والا جو منڈی جا رہا ہے اس کو کیسے روکنا ہے. تو خیر کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس لیے ضروری خیال کیا گیا کہ لوگوں کی اذہان سازی کی جائے، لوگوں کو ذہن بنایا جائے. اور آپ دیکھیے کہ حکومت سے متاثر، میں حکومتی یوٹیوبر نہیں کہہ رہا، حکومتی نقطہ نظر سے متاثر یا ان کو لانے والے اور مسلط کرنے والوں سے متاثر جو ہیں، ان کے آپ تمام پروگرامات یا یوٹیوب کے اوپر وہ جو کرتے ہیں، مین اسٹریم میڈیا کو تو دفن کر دیجئے نا. میں صرف سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں. ان کے تمام ٹویٹس، ان کے تمام پوسٹیں، ان کے تمام یوٹیوب کے ویلاگ، ان کے تمام مین اسٹریم میڈیا کے اوپر جتنے ہی پروگرام ہیں 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ چل رہے ہیں. پی ڈی ایم ناکام ہو گئی، اور وزیر اعظم کی کابینہ میں بیٹھ کے کہتا ہے ہاں پی ڈی ایم ناکام ہو گئی، پی ڈی ایم ناکام ہو گئی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کسی ایک ایجنڈے کے تحت چل رہا ہے نا، پیچھے سے اس کی کنٹرولنگ پاور ایک ہے نا. تو اگر اس کی کنٹرولنگ پاور ایک ہے اور اتنے یونینمس طریقے سے چل رہا ہے تو بھائی جان یہ پریڈ تو نہیں ہے جہاں پہ پاؤں پچھڑ گیا تو ڈنڈا پڑے گا گٹے کے اوپر. یہ تو بھائی جان سیاسی معاملات ہیں، یہ تو سویلین معاملات ہوتے ہیں جو ایک دریا کے دھارے کی طرح. ارے دریا میاں ادھر کو نہیں ادھر کو چلو، دریا کی مرضی ہے، وہ پارٹ میں اس نکر پہ چلے اس نکر پہ چلے. یہ تو دریا کی مرضی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے؟ یہی فلو ہوتا ہے، دریا کا فلو ہی ہوتا ہے. لوگوں کا رویہ بھی اسی فلو کی مانند چلتا ہے. ان کا مزاج ہے وہ ادھر کو چلے، ان کا مزاج ہے وہ ادھر کو چلے. تو اس وقت ایگزیکٹلی ہم اس مزاج کی ایک ریجمنٹل پریزنٹیشن کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ دنیا بھر کی تاریخ کے اندر بھی ناکامیوں سے دوچار ہوئی ہے اور آئندہ بھی ناکامیوں سے دوچار ہوگی. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے نیچے سے کتنا پانی، راوی کے پلوں کے نیچے سے کتنا پانی گزر گیا ہے، اور سندھ جو ہے وہ کوٹری ڈاؤن سٹریم کتنا پانی گزارا ہے. آج کل تو ویسے خشک پڑا ہوا ہے، سارے دریائی خشک پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ سردیوں کے دنوں میں خشکی ہوتے ہیں. تو خیر اتنی خشکی نہیں ہوئی کہ ہم اپنا ویلاگ بھی نہ کر سکیں، تو ویلاگ ہم نے کر دیا ہے. یہ جو پروپیگنڈا ایک دم سٹارٹ ہوا ہے اور بہت سارے لوگ گھبرا گئے ہیں، اور خاص طور پہ چونکہ تربیت نہیں ہے نا جو اس وقت پرو پی ڈی ایم لوگ ہیں ان کی، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک دم گھبرا جاتے ہیں اور ہم جیسوں کو سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا ایک ویلاگ کر کے بیماری کے بعد اس بات کو ذرا آپ کے پیش نظر پہنچایا جائے کہ اگر پی ڈی ایم ناکام ہوتی تو آپ کی چیخیں ایسے نکل رہی ہوتی بھائی جان. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.